پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر رسمی ملاقات، خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ میاں شہباز شریف آج امریکی صدر کے عشائیے میں شرکت کریں گے۔ کل واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف سمیت 8 مسلم ممالک کے سربراہان کی امریکی صدر سے ملاقات۔ شہباز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعظم سے ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا کی ملاقات، عالمی مالیاتی ادارے کی تعمیری شراکت داری اور بروقت حمایت کا اعتراف، کہا اصلاحات کی بدولت پاکستانی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم سے عالمی بینک کے صدر اجے بانگا کی بھی ملاقات، جامع اصلاحاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم بولے، ریفارمز نے پاکستان کو میکرو اکنامک استحکام کی طرف گامزن کر دیا۔ نیو یارک میں OIC رابطہ گروپ برائے افغانستان کی بیٹھک، پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تجارت اور بینکاری کے نظام کو بحال کرنے اور ماہرین کے ورکنگ گروپ کے قیام کی تجویز دے دی۔ اسحاق ڈار بولے، افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ OIC ممالک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غیر مشروط امداد دیں۔ نائب وزیر اعظم کا افغانستان کی سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار، افغان حکام سے ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر میں احتجاج، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا آزاد کشمیر حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بات چیت میں معاونت فراہم کرنے کا فیصلہ، ثالثی کے لیے وفاقی وزراء طارق فضل چودھری اور امیر مقام کو نمائندہ مقرر کر دیا۔ پنجاب میں کوئی اب بیواؤں اور یتیموں کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکے گا، خصوصی ٹریبونل اور خصوصی عدالتیں بنا رہے ہیں، 90 دن کے اندر زمین پر قبضے کا فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان، کہا پنجاب نے ملک کو گورننس کا نیا ماڈل دیا، ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں، گندم، آٹا، سبزی اور روٹی کی سرکاری قیمت کو یقینی بنانا ہے، پیرا کے اہلکار خود پر رشوت کو حرام سمجھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت، افسران میں اعزازات تقسیم کیے۔ گرین لائن کے لیے وزیر اعظم سے فنڈز منظور کرائے مگر میئر کو پسند نہیں آیا، صحرا MQM کو نہ جائے اس لیے NOC کا ایشو بنا کر کام رکوا دیا، اگر NOC نہیں بھی تھا تو ہمیں کام نہیں رکوانا چاہیے تھا۔ فاروق ستار کی تنقید، کہا میئر کراچی خود کسی ایک دعوے پر بھی پورا نہیں اترے، کراچی کے منصوبوں کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی حکومت سے عوام کے لیے ریلیف کی توقع نہ کی جائے۔ امریکی صدر کو اقوام متحدہ کے دفتر میں ناخوشگوار لمحات کا سامنا، خاتون اول میلینیا ٹرمپ کے ہمراہ اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے تو ایسکیلیٹر رک گیا، صدر ٹرمپ کو میلینا کے ہمراہ سیڑھیاں چڑھنی پڑیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کی وضاحت، کہا ایسکیلیٹر مبینہ طور پر ٹرمپ کے فوٹوگرافر کی غلطی سے رکا جس نے غلطی سے ایمرجنسی بٹن دبا دیا۔ اور پاکستان کے اسپنر ابرار احمد کی T20 کے ٹاپ 5 بالرز میں انٹری، 12 درجے ترقی کر کے چوتھے نمبر پر آ گئے۔ آل راؤنڈرز میں سائم ایوب کی 5ویں پوزیشن برقرار، بیٹرز میں صاحبزادہ فرحان 31 درجے لمبی چھلانگ لگا کر 24ویں نمبر پر پہنچ گئے۔ غزہ میں اب جنگ بند ہو جانی چاہیے، فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کے لیے زبردست انعام ہوگا، مزاحمتی تنظیم تمام یرغمالیوں کو رہا کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا اقوام متحدہ نے امن کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، جنگ بندی کے موقع پر عالمی ادارہ کہاں تھا، اصلاحات کریں گے۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا ذمہ دار، کبھی جوہری ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ بھارت روسی تیل خرید کر پیوٹن کو مضبوط کر رہا ہے۔ یورپی ممالک کی جانب سے خریداری بھی شرمناک، چین بھی یوکرین جنگ کا بڑا سہولت کار ہے۔ امریکی صدر کی پھر روس پر بھاری ٹیرف کی وارننگ، ٹرمپ کا بڑے فورم پر بھی پاک بھارت سمیت 7 جنگیں رکوانے کا تذکرہ، صدر ٹرمپ نے کلائمیٹ چینج کو فریب قرار دے دیا۔ ماحولیاتی ماہرین پر شدید تنقید، ٹیلی پرومپٹر خراب ہونے پر ٹرمپ کا اظہار ناراضی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نوبیل انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ رکوائیں، فرانسیسی صدر کا مشورہ، کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کو فائدہ پہنچانا نہیں، اگر اسرائیل نے پابندیاں لگائیں تو جواب دینے کے لیے تیار ہیں، قتل عام پر خاموش نہیں رہیں گے، فرانسیسی صدر کی امریکی ہم منصب سے ملاقات، غزہ جنگ بندی سے متعلق بات چیت، بولے حماس کے خاتمے کے لیے تدبیریں ناکام ہو گئیں، اعلیٰ کمانڈرز کی ہلاکت کے باوجود اسے ختم نہیں کیا جا سکا۔ ترک صدر کی عالمی برادری کا ضمیر جگانے کی کوشش، جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کے دوران غزہ میں بھوک سے بلکتے بچوں کی تصاویر دکھا دی، کہا معصوم فلسطینیوں کے قتل عام میں ملوث اسرائیل کو دوسروں کی خود مختاری کی پرواہ نہیں، فلسطینی ریاست کا تصور دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امن کے حصول کا وقت آ گیا، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا بھی مطالبہ، اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا انعام نہیں، فلسطینیوں کا حق ہے، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے دوحہ پر اسرائیلی حملہ ریاستی دہشت گردی قرار دے دیا۔ غزہ انسانیت کے ساتھ ساتھ عالمی ضمیر کے لیے قبرستان بن چکا، انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیاں جاری، فلسطینی عوام المیہ کا سامنا کر رہے ہیں، اسحاق ڈار کا فوری جنگ بندی پر زور، کہا پاکستان 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس کا خیر مقدم کرتا ہے، نیو یارک میں نائب وزیر اعظم سے لتھوینیا کے قائم مقام وزیر خارجہ کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان دوہرے ٹیکس سے بچاؤ اور مالی بدعنوانی کی روک تھام کے کنونشن پر دستخط۔ لاہور میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے معائنہ کیا، افسران میں اعزازات تقسیم، پنجاب نے ملک کو گورننس کا نیا ماڈل دیا، ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں، گندم، آٹا، سبزی اور روٹی کی سرکاری قیمت کو یقینی بنانا ہے، پیرا کے اہلکار خود پر رشوت کو حرام سمجھیں۔ سوشل میڈیا کو دیکھ کر عدالت نہیں چلا سکتے، کمرہ عدالت سے باہر جو ہو رہا ہے اس پر بات نہیں کریں گے، عدالتی روسٹر ذاتی سکورنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، نجی کمپنی کے الیکشن سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس نعیم افغان کے ریمارکس۔ دریائے سندھ کوٹری کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، کوٹری بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,98,000 کیوسک، ٹھٹھا میں سجاول پل کے قریب کئی دیہات سیلابی پانی کی لپیٹ میں، گاؤں یار محمد اور اللہ ڈنو میر بھر میں 100 سے زائد گھر زیر آب، کنڈیارو کے قریب کئی دیہات زیر آب، زمینی رابطہ منقطع۔ سندھ کے 14 اضلاع کی 28 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری، سیکیورٹی کے سخت اقدامات، پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی، کراچی کے 3 اضلاع میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع۔ مستونگ میں جعفر ایکسپریس پر حملہ، 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، متعدد مسافر زخمی، کوئٹہ منتقل، سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی فوج کا 2 اطراف سے حملہ، قابض فورسز کا القدس اسپتال کا محاصرہ، الشفا اسپتال سے صرف 500 میٹر دور اردن نے اپنا فیلڈ اسپتال بند کر دیا، سینکڑوں مریضوں اور زخمیوں کی جان خطرے میں، 24 گھنٹے کے دوران مزید 38 فلسطینی شہید، تعداد 65,382 ہو گئی، گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیل کے ڈرون اور کیمیائی حملے، 4 کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا، شرکاء سفر جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ سمندری طوفان راگاسا نے تباہی مچا دی، تائیوان میں 14 افراد ہلاک، 152 لاپتہ، ہانگ کانگ شہر مکمل بند، ریڈ الرٹ جاری، تیز ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے، ساحلی علاقوں سے ہزاروں افراد کا انخلا، سپر ٹائفون چین کی جانب بڑھنے لگا۔ ایشیا کپ کے فائنل کی پہلے رکاوٹ عبور، پاکستان نے سپر 4 مرحلے میں سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا، 134 رنز کا ہدف 18 اوورز میں پورا، محمد نواز نے 18ویں اوور میں 3 چھکے لگا کر کامیابی دلائی، پاکستان کا مڈل آرڈر ایک بار پھر ناکام، 80 رنز پر 5 وکٹیں گری تو حسین طلعت اور محمد نواز نے سنبھالا، ناقابل شکست 58 رنز کی میچ وننگ پارٹنرشپ، اسپنر ابرار احمد نے ہسرنگا کو آؤٹ کر کے نقل اتاری، کامنٹیٹر نے بھی کاپی کیا، ویڈیو وائرل۔
एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग में आज भारत और बांग्लादेश की टीमों में जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में एक एक मैच जीत चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया था। इंग्लिश फुटबॉल लीग कप में ब्राइटन का छक्का बर्नस्ले को 6-0 से हरा दिया। डियागो गोमेज ने 4 गोल्स दाग दिए। मैच के आगाज पर मारूफ अंपायर डिकी बर्ड की याद में 1 मिनट की खामोशी। लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को 2-1 से ज़ेर किया। और चेंगटू ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में अपसेट। क्वालिफायर खिलाड़ी चिली के टाबिलो ने वर्ल्ड नंबर 9 इटली के लोरेंजो को हराकर टाइटल जीत लिया। हैंगजो ओपन टेनिस के फाइनल में कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर ने फ्रांस के वैलेंटाइन को हराकर टाइटल अपने नाम किया।